الرحمن الرحیم وصلی لربک ونحر صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وامین ومتین ونور 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 علی نور مگر دابے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمانی ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اس میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم غنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا و احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے نزدیک ابن آدم کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں تھا۔ یہی قربانی کل قیامت کے دن خون اور سینگوں کو لے کر آئے گی، اور قربانی کے خون کو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اس لیے جب بھی تم قربانی کرو تو خوش دلی سے کرو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی قربانی ثواب کے لیے کیا، طلب ثواب کے لیے کیا، طلب ثواب کے لیے کیا، دل خوش کر کے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے روک دے گا، اسے جہنم سے روک دے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور یہ قربانی کیا ہے، حضور یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اس کا کیا بدلہ، اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جانور میں جتنے بھی بال ہیں ان سب کے مقابل نیکی ہے، ان سب کے مقابل نیکی ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے۔ اگر کسی شخص نے یہ کام آج کے دن کر لیا تو اس نے میری سنت پر عمل کر لیا، اور جس نے بھی یہ کام کو انجام نہ دیا تو اس کے قربانی سے کچھ تعلق نہیں ہے، اس کا قربانی سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا کہ سیاہ میڑا لایا جائے، جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، یعنی اس کا پیٹ سیاہ، اس کا پیٹ سیاہ، اس کے پیر سیاہ، اس کی آنکھیں سیاہ، ایسا میڑا لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پتھر پر تیز کرو۔ حضرت عائشہ نے چھری کو تیز کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو لیٹایا اور ذبح کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما، میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ذبح کرتے وقت یہ کہا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جس شخص نے بھی قربانی کا چاند کو دیکھا، یہ ذی الحجہ کے چاند کو دیکھا اور قربانی کرنے کی نیت کر لی تو وہ پھر ناخن اور بال کو نہ تراشے، ناخن اور بالوں کو نہ تراشے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر گائے ہو تو گائے ساتھ کی طرف سے اور اونٹ ساتھ کی طرف سے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے، رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جانور کے کان کٹے ہوئے یا سینگ ٹوٹے ہوئے ہو تو اس کی قربانی نہ کی جائے، اس کی قربانی نہ کی جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی قربانی کرتے تو کہاں کرتے معلوم ہے؟ عیدگاہ میں قربانی کرتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل، تو نے اپنی پوری طاقت کو، پوری قوت کو کبھی صرف کیا ہے، کبھی استعمال کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام جبرائیل کہنے لگے کہ 4 مرتبہ میں نے پوری قوت کو، پوری طاقت کو استعمال کیا ہے، پوری قوت کو، پوری طاقت کو میں نے 4 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں رکھ کر آگ کی طرف پھینکے جا رہا تھا، آگ کی طرف پھینکے جا رہا تھا، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اللہ کے خلیل آگ کی طرف جا رہے تھے، میں سدرہ میں بیٹھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے جبرائیل، میرا خلیل آگ کی طرف جا رہا ہے، تو پرویز کر، میرا خلیل آگ کی طرف جا رہا ہے تو آگ کو گلزار بنا دے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سدرہ میں تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں پہنچنے سے پہلے میں پہنچ گیا اور آگ کو گلزار بنا دیا۔ یہ پہلی مرتبہ۔ دوسری مرتبہ میں سدرہ میں تھا، یعنی جبرائیل سدرہ میں تھا اور چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آ رہی تھی، چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آ رہی تھی، صرف 2 فٹ کا فاصلہ تھا، صرف 2 فٹ کا فاصلہ تھا، 2 فٹ کا فاصلہ طے کرنا تھا، 2 فٹ کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ اتنے میں جبرائیل آپ جنت میں گئے اور جنت میں جنتی بھیڑ کو لے کر زمین کی طرف پہنچ گئے۔ یہ دوسری مرتبہ۔ تیسری مرتبہ کب جبرائیل نے پوری قوت کو، پوری طاقت کو استعمال کیا؟ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکے جا رہے تھے، ان کے والدین کے دیے ہوئے کپڑے اتارے جا رہے تھے، کھانا پھینکا جا رہا تھا، ان کو رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا، ان کے ایک بھائی نے رسی کو تلوار سے کاٹ دیا، اس پانی کی طرف آ رہے ہیں، وہ کنویں کی طرف گر رہے ہیں، کنویں کی طرف جا رہے ہیں، تب حکم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا کہ میرا یوسف علیہ السلام پانی کی طرف جا رہا ہے، جلدی تو سدرہ سے جنت جا، جنت سے جنتی تخت کو لے اور پانی پر بچھا دے۔ ابھی یوسف علیہ السلام پانی پر گئے بھی نہیں تھے، بھی پانی پر جا ہی رہے تھے، اتنی دیر میں جبرائیل جنت میں گئے، جنت سے جنتی تخت کو لیا اور جنتی تخت کو لے کر زمین کی طرف آئے، اور ابھی یوسف علیہ السلام پانی پر پہنچے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے جبرائیل نے تخت کو بچھا دیا اور پانی پر تخت کو بچھا دیا۔ یہ تیسری مرتبہ تھا۔ چوتھی مرتبہ جب غزوہ احد میں جب آپ کا دانت شہید ہو گیا تھا، جب آپ کا دانت شہید ہو گیا تھا تو خون کے قطرے زمین پر گر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل اگر خون کا قطرہ زمین پر گر گیا تو زمین جل کر راکھ ہو جائے گی۔ ابھی خون کا قطرہ زمین پر گرا بھی نہیں تھا، اتنی دیر میں سے جبرائیل سدرہ سے زمین پر آئے اور زمین پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خون کے قطرے کو ہاتھ میں لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ یہ تھا۔ یہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، صحیح دلی سے ثواب کے لیے قربانی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا کثیرا کثیرا، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا مبشرا و نذیرا، خلق نور و بک نور و منک نور، نور 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 علی نور، داعیا من اللہ بإذنہ سراجا منیرا،
وعلى آلك وصحبك أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله تعالى من الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، بارگاہ نبی اور آل نبی میں محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. آپ اس عاجز کو صابر پاؤ گے، آپ اس عاجز کو صابر پاؤ گے. سرخرو پیش خدا تم جاؤ گے، سرخرو پیش خدا تم جاؤ گے. یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی عظیم کتاب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام قربانی کے تعلق سے، عظیم قربانی کے تعلق سے میں نے آیت مقدسہ، آیت کریمہ، آیت طیبہ آپ بزرگوں دانا انسان کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ آج 10 ذی الحجہ ہے اور اسی 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن رب کو کچھ اور کرنا تھا. اس کی جگہ پر جنت کے اس مینڈے، جنت کے اس دمبے کو انہی کی جگہ پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ذبح کی، اور وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض فرمایا. اے بندو، اگر تم صاحب استطاعت رکھتے ہو، صاحب نصاب ہو، صاحب مالک ہو، تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو ادا کرو. اس کا بدلہ اور جزا کا قیامت کے دن محشر کے میدان میں تمہیں ملے گا. دوستو، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ آج ہم ان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، دیتے ہیں بڑے شوق و ذوق کے ساتھ، بڑے محبت الفت کے ساتھ، اور دینا بھی چاہیے. جب ہم خشوع و خضوع کے ساتھ ان جانوروں کو اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت مبارک کو ادا کرنے کے لیے ذبح کرتے ہیں، تو دوستو یہ قربانیاں ان جانوروں کو کی جاتی ہے. ہاں، یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے دیوار کے اوپر، یہ اتنے سارے لوگ صفوں میں بیٹھے ہیں اور وہ آرام سے وہاں بیٹھے ہیں دیوار کے اوپر. ارے کم سے کم اتنا لحاظ تو کرو کہ یہ عیدگاہ ہے، یہ نماز کی جگہ ہے، نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. تھوڑا سا ادب و احترام تو رکھو کہ ہم بیٹھے کہاں ہیں. میں یہاں بار بار بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ صفوں کو پور کرو، صفوں کو پور کرو، ہاں صفوں کو پور کرو، لیکن آپ آرام سے بیٹھے بیٹھے وہاں گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. یہاں دنیاوی باتیں کرنا یہ منع ہے. ایک شکل کی یہ مسجد ہے، عبادت گاہ ہے. جس جگہ نمازیں پڑھی جاتی ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اتنا تو لحاظ رکھو. تو قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ تعالی من الصابرین. دوستو، اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائے تو آپ کی دل و دماغ پر ایک ایسی خوبی اور ایسا روشن چراغ جلتا ہوا نظر آئے گا
کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ لوگ کتنے محبت والے تھے، وہ لوگ کتنے محبت والے تھے، کتنے اخلاق والے تھے، کتنے ادب و تہذیب کے ماہکار تھے۔ دوستو اب ذرا سا سوچیں کہ اسلام میں کیا نہیں ہے لیکن ہمیں حاصل کرنا نہیں ہے۔ کیا فرماتا ہے قرآن کہ جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام چلنے کے قابل ہو گئے، چلنے کے قابل ہو گئے، حد بلوغیت کے قریب پہنچے، اور دوستو یہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے شکم مبارک سے 80-82 سال کی عمر میں عطا فرمایا۔ ان کے اولاد نہیں تھے، یہ حضرت ہاجرہ کی شکم مبارک سے، پیٹ مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 82 سال کی عمر میں ظہور فرمایا۔ دوستو جب پہلا خواب آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، آج ہمارا خواب ایسا خواب آتا ہے کہ ہم کو گاڑی ملے گی کہ نہیں ملے گی، ہمارے بلڈنگ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، ہمارے مکان بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، کروڑ روپیہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ دوستو ہمیں ایسی سپنا اور خواب دیکھتے ہیں، لیکن اس خواب پر قربان چلے جاؤ جس خواب کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا بھی اور کر کے بھی بتایا، یہ دیکھا بھی اور کر کے بھی بتایا، اور ایسے کر کے بتایا کہ رب نے اس کو قبول فرما کر ہمارے اوپر فرض کر دیا، ہمارے اوپر یہ فرض کر دیا۔ وہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جید پیغمبر، دوستو جنہوں نے خواب کو سچا سمجھا، وہ خواب کو کر کے دکھایا۔ آپ کو معلوم ہے جب پہلا خواب آیا تو ان خوابوں میں یوں لفظ تھا کہ اے ابراہیم میری راہ میں قربانی کرو، میری راہ میں قربانی کرو۔ اللہ فرماتا ہے کس کو؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو، میری راہ میں قربانی کرو۔ دوستو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اس مقدس زمین سے 100